آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آنکھوں سے ہم لگائیں گے اور نعت نبی سنائیں گے۔ آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ نظمی کو نار کی طرف لے کے چلے، ہاں ہاں لے کے چلے جب ملائکہ، نظمی کو نار کی طرف لے کے چلے جب ملائکہ، آقا کہیں کہ چھوڑ دو، چھوڑنا آقا کہیں کہ چھوڑ دو، یہ تو میرا ملنگ ہے، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، بدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، بدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، مجھے کیا فکر ہے اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہے اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو خود میری، بلاؤں کو جو خود میری گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو خود میری گرفتار بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، تمنا دل
اشرف بس اتنی ہے سرے کوثر جب آقا جام کوثر دے جب آقا جام کوثر دے نبی اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے نبی اقدس لگا کر دے منور تیری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے ماشاءاللہ یہ تھے جناب ہمارے نبیل شیخ قادری جو کہ نعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو راحت پہنچا رہے تھے۔ اب میں اگلے مقرر کو دعوت قصیدہ بردہ شریف پیش کر رہا ہوں۔ جناب محمد سمیر قادری کو ان اشعار کے ساتھ قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جناب محمد سمیر قادری صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحبہ یا نور اللہ۔ آئیے حضور کی بارگاہ میں مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی بھی لب خاموش نہ ہو، درود پاک میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے گئے درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے گئے درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے گئے درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں فاطمہ کے کنیزے جگہ لگے، جنت میں فاطمہ کے کنیزے جگہ لگے،
میں فاطمہ کے کنیزے جگہ رہے میری دعا میرے ماں بے وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے میری دعا میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کتنے میں صدا آئی عبداللہ حق گھر سے مبارک ہو شگے گھر تو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر
خلق کل میں هو الغبیب الذی ترجى شفاعته هو الغبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بمصطفى يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا وسيع الكرم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم نے دیکھا گئے جگہ بچلاؤ تو کیسے ہمیں ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جگہ بچلاؤ تو کیسے ہمیں عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے سوچے مصطفیٰ کا حسین کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے جناب محمد سمیر قادری جو کہ قصیدہ بردہ شریف سے ہمارے دلوں کو تسکین پہنچا رہے تھے۔ ماشاءاللہ بزم عشق صحابہ و اہل بیت اجتماع اپنی خوب برکتیں لٹا رہا ہے، اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر اس بزم کے مبلغ
احمد رضا مدنی صاحب کو دعوت خطاب پیش کروں گا۔ ان اشعار کے ساتھ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، چنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں خبن، خبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن کہ امن و امان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، یہ رضا کی زبان بھی تمہارے لیے۔ جناب محمد علامہ احمد رضا مدنی صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم عشق صحابہ و اہل بیت کے تمام افراد، کارکنان، صدر، ایونٹ مینیجر
جتنے بھی یہاں پر ہمارے تمام افراد موجود ہیں، میرے بہت ہی پیارے میرے دوست جناب محمد نبیل شیخ قادری، محمد سمیر قادری، محمد سفیان قادری، محمد ہمایوں قادری، محمد عمر قادری، اور ہمارے ایونٹ مینیجر جناب آسیہ لودھی ویلفیئر کے چیئرمین اور بانی جناب اسامہ قادری، اسی کے ساتھ مرکز جامعہ نور القرآن و سیدہ کائنات کے بانی و محتمم جناب سید محمد علی شاہ صاحب کا کہ آپ تمام کے تعاون سے، آپ تمام کے ساتھ سے بزمش کے صحابہ و اہل بیت جامعہ نور القرآن و سیدہ کائنات نے الحمدللہ اتنی پیاری اور خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم تمام کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں میرے طلبہ بھی موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی بھی علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ بزم جو انعقاد ہوا کرتی ہیں، یہ اجتماعات جو ہوا کرتے ہیں، ان کا مقصد فقط علم دین کو فروغ دینا ہے، ان کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں بیان فرمایا اور اس قرآن کو حقیقی طور پر سمجھ کر جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد جو یہ دین کی منتقلی اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کرام علیہ السلام میں ہوئی، تو ان تمام کی جو برکتیں، رحمتیں ہمیں ملتی ہیں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ذکر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور محبوب کے صدقے محبوب کے محبوبین کا بھی ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے میں نے پیش کرنی تھی، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ناظرین سن رہے ہیں، الحمدللہ ہر ماہ کے پہلے جمعے کو یہ اجتماع ذکر و نعت، جس کے اندر دعا ہوگی، ذکر ہوگا، اذکار ہوں گے، اور یقین کریں اجتماعیت کی برکت سے رب کریم دعاؤں کو بھی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ آغاز ہے، جب آغاز ہوتا ہے تو کچھ ہاتھ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، یہ ہمارا نارتھ ناظم آباد اور نارتھ کراچی کا علاقہ ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ بھرپور ہر ماہ کے پہلے جمعے جامع مسجد فیضان اولیاء، جامعہ نور القرآن، جامعہ سیدہ کائنات میں شرکت کر کے آپ علم دین کے خزانے اور ذکر و اذکار میں شامل ہوں، اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اجتماعیت کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آئیے مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ صلی علی نبینا صلی علی صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی حمد و صلات اور کچھ تمہیدی گفتگو کے بعد میں آپ کو جو یہ آج ہم نے بزم، یہ محفل، یہ اجتماع سجایا، تو جو بھی چیز منعقد کی جاتی ہے، جو بھی ایونٹ آرگنائز ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت،
کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، جب تک کرسی باقی تھی، جب تک مقام باقی تھا، جب تک مرتبہ باقی تھا، تمام ممالک فون بھی کیا کرتے تھے، تمام ممالک بات پہ مشورہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ 5 سال ختم ہو گئے، اس کے بعد وہ خود یہ کہنے لگا کہ کم از کم سب کچھ لے لیا، وائٹ ہاؤس تو دے دو، لیکن وہ وائٹ ہاؤس بھی اسے نہ مل سکا۔ یہ کیا بات ہے کہ آج غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا، زمانہ ہو گیا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، عرصہ ہو گیا، آج تک لوگوں کی زبانوں پر خواجہ صاحب کا نام جاری ہے، آج تک لوگوں کے زبانوں پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر، آپ کے چرچے ہیں، آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے دنیا کی جو کرسی ہوتی ہے اس کی حکومت فقط دنیا تک ہوتی ہے، مگر وہ لوگ کہ جو لوگوں کے دلوں پر اللہ کے دین کے سبب راج کیا کرتے ہیں، رب کریم ان کی حکومت دنیا میں بھی کر دیتا ہے، آخرت میں بھی کر دیا کرتا ہے، آخرت میں بھی ان کی حکومت ہو جایا کرتی ہے، اور رب کریم دلوں کے اندر ان کی محبت کے جام کو پیوست کر دیا کرتا ہے۔ میں آپ کو ڈیفینیشن بھی بتاتا ہوں کہ محفل میلاد کسے کہتے ہیں اور محفل 11ویں کسے کہتے ہیں، تاکہ ہمارے کچھ کانسیپٹس، ہمارے کچھ کرائیٹیریاز، ہماری کچھ تھیوری، ہمارے کچھ پریکٹیکلز کلیئر ہو جائیں۔ تو لوگ کہتے ہیں محفل میلاد، میں اکثر یہ تعریف سناتا ہوں، آج چونکہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اجوا پروڈکشن جو کہ ماشاءاللہ بڑی بہت پیاری کوریج دیتا ہے، اس کے وسیلے سے آج آپ کو میں محفل میلاد کی ایک بار پھر اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو 11ویں مناتے ہیں اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ محفل میلاد کسے کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا نا کہ آپ نے ایونٹ آرگنائز کیا، اس میں محفل میلاد کی، لیکن ذکر آپ نے حضور کا کیا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا، اللہ کا کیا، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کا کیا، محبوب کے محبوبوں کا کیا، پھر آپ نے ایونٹ آرگنائز کیا، اس کے بعد آپ نے 12ویں منائی، آپ نے عرس اعلی حضرت منایا، آپ نے 11ویں شریف کی محفل سجائی۔ اچھا چلے یہاں تک محدود رکھتے، آپ کے گھر میں انتقال ہو آپ برسی میں محفلیں سجا لیتے ہیں، آپ کے گھر میں کسی کی شادی ہو آپ اس شادی میں جو ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں اس کے اندر آپ محفل میلاد سجا لیتے ہیں۔ بھائی کوئی تو تھیوری ہوگی، کوئی تو ڈیفینیشن ہوگی، کوئی تو کرائیٹیریا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محفل میلاد کسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، محفل میلاد وہ محفل مبارکہ ہے کہ جس میں میرے آقا کی زلفوں کا تذکرہ ہو جائے۔ جی ہاں، وہ محفل کہ جس محفل مبارکہ میں یہ سیکھ لیں، یاد کر کے جائیں، گھر جائیں، پوچھیں کہ کیا سیکھا تو بتا سکتے الحمدللہ۔ ہم جب محفلوں میں جاتے ہیں تو فقط نعرے ہاتھ اٹھا کر نہیں لگاتے، الحمدللہ جاتے ہیں تو علم دین اور جس مقصد سے جاتے ہیں اس کی ڈیفینیشنز بھی سیکھ کر آتے ہیں۔ تو محفل میلاد وہ محفل کہ جس محفل مبارکہ میں میرے آقا کی پیاری پیاری زلفوں کا تذکرہ ہو جائے۔ جی ہاں، محفل میلاد وہ محفل کہ جس محفل مبارکہ میں میرے آقا کی پیاری پیاری پیشانی کا تذکرہ ہو جائے۔ جی ہاں، وہ محفل کہ جس محفل مبارکہ میں میرے آقا کے پیارے پیارے گالوں کا تذکرہ ہو جائے، میرے آقا کی آنکھوں کا تذکرہ ہو، میرے آقا کی پلکوں کا تذکرہ ہو، میرے آقا کی ابروؤں کا تذکرہ ہو، میرے آقا کے ہونٹوں کا تذکرہ ہو، ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ کا تذکرہ ہو، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری انگلیوں کا تذکرہ ہو جائے، آقا کے گورے گورے ہاتھوں کا تذکرہ ہو جائے، آقا کے پیارے پیارے سینے کا تذکرہ ہو جائے، آقا علیہ السلام جیسے سوتے ہیں اس سونے کا ذکر ہو جائے، جیسے اٹھتے ہیں اس اٹھنے کا ذکر ہو، آقا جیسے جاگتے ہیں اس جاگنے کا ذکر ہو، آقا جیسے چلتے ہیں اس چلنے کا ذکر ہو، آقا جیسے بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں اس خرید و فروخت کا ذکر ہو جائے، آقا جیسے کلام کرتے ہیں، آقا جیسے بات کرتے ہیں، آقا جیسے گفتگو کرتے ہیں۔ جہاں مجھے کہنے دیجئے میرے آقا کے اللہ کے محبوب کے انگ انگ کا ذکر ہوتا ہے، عاشق اسی محفل کو محفل میلاد کہا، اسی محفل کو محفل میلاد کہا۔ اور کیوں نہ کہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، میرے امام نے ہمیں سبق دیا نا الحمدللہ، ہماری بیگ بہت مضبوط ہے، ہمیں سبق پلانے والے سکھانے والے بھی جو اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں وہ محمد عربی کے غلام عطا فرمائے۔
میرے امام نے کیا کہا؟ میرے امام نے کہا کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا جب تک ہے دم میں دم ذکر ان کا سناتے جائیں ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہماری گٹی کے اندر ہمارے اسباب کے اندر لیکن اسکول کے اندر بھی نا لیول ہوتے ہیں۔ ایک پری پرائمری لیول ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی یہ پری نرسری کے جی آتی ہے، پھر پرائمری آتی ہے، پرائمری کے بعد ایلیمنٹری آتی ہے، ایلیمنٹری کے بعد سیکنڈری، اس کے بعد پھر آگے کالج شروع ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ آ جاتا ہے، پھر آپ کی گریجویشن، پھر ماسٹرز کے بعد ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی۔ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے گفتگو کو سمجھ رہے ہوں گے، اب ایک بات مجھے بتائے، وہ بچہ کہ جس نے پری پرائمری کے اندر بھی ایک سبق پڑھا ہو، پری پرائمری کے بعد پرائمری میں بھی وہ وہی سبق پڑھے، ایلیمنٹری میں بھی وہی سبق پڑھے، سیکنڈری میں بھی وہی پڑھے، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں بھی وہی پڑھے، گریجویشن میں، ماسٹرز میں، ایم فل میں، پی ایچ ڈی کے اندر جب ایک مضمون پڑھتا چلا جائے، آپ بتائیں وہ مضمون کتنا پختہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام سے ہماری والہانہ محبت یہ آج سے نہیں، الحمدللہ جب سے پیدا ہوا تھا یہ محبت تو جب سے گٹی میں شامل تھی، کیونکہ ماں باپ ملے تو وہ حضور کو چاہنے والے ملے، استاد ملے تو حضور کو چاہنے والے ملے، اور رب کی عطا سے اولیاء ملے تو حضور علیہ السلام کو چاہنے والے ہمیں ملے۔ تو اس لیے ہمارے سینوں کے اندر یہ جو محبت جگمگا رہی ہے، خدا کی قسم یہ فیضان ہے تو فیضان غوث اعظم ہے، خدا کی قسم یہ سینوں کے اندر جو والہانہ محبت حضور سے ہے، یہ تیرا میرا کمال نہیں، کمال ہے تو اس خواجہ صاحب کا ہے کہ جب وہ درس کے لیے نکلتے ہیں تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ جب تک نہیں پڑھاتے چین سے گھر میں نہیں بیٹھتے۔ تو یہ فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا ہے، یہ فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کا ہے جو آج ہمارے سینوں میں جگمگا رہا ہے۔ اور قاعدہ قانون ہے، یہ ہمایوں بیٹھے ہیں میرے شاگرد ہیں، اگر میں ان کو کچھ دوں اور پھر کچھ دوں پھر کچھ دوں پھر کچھ دوں دیتا چلا جاؤں تو یقیناً یہ مجھ سے خوش ہوں گے اور تابعداری کریں گے۔ اسی کے ساتھ چلے مثال چینج کر دیتا ہوں، کوئی باس ہو وہ کسی کو تنخواہ سے جو اس کی سیلری ہے، منتھلی سیلری ہے، اس سے زیادہ انکریمنٹ دے تو کیا ہوگا؟ وہ خوش ہوگا، شوہر کی تابعداری کرے گا۔ اچھا اس کو اور زیادہ دے تو وہ اور زیادہ تابعداری کرے گا، اور زیادہ دے تو اور زیادہ تابعداری کرے گا، جتنا دیتا چلے جائے گا محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ خدا کی قسم ہم حضور علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں قدر ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر جو ذکر مصطفیٰ ہے، ہماری محفلوں کے اندر جو ذکر مصطفیٰ ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو ذکر مصطفیٰ ہے، ہماری درس و تدریس کے اندر جو ذکر مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم یہ ملا ہے تو فیضان غوث اعظم سے ملا ہے، خدا کی قسم یہ ملا ہے تو فیضان خواجہ غریب نواز سے ملا ہے۔ تو جب حضور کو چاہتے ہیں تو بتاؤ جس نے حضور کی محبت دلائی دل ان کی طرف مائل کیوں کرنا ہو؟ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے سینوں کے اندر دلائی تو دل کیوں ان کی طرف مائل نہیں ہوگا؟ یہی بات ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اولیاء ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور رب کریم کی دین کی خدمت کون کرتا ہے؟ اور جب کرتا ہے تو رب کریم مقام ایسا عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو یہ علم کب ہوا، کب پتہ چلا کہ رب کریم نے مجھے ولی بنایا ہے؟ میرے غوث پاک کیا خوب کہتے ہیں کہ جب میں 10 سال کی عمر کو پہنچا اور میں مدرسے جایا کرتا
تو میرے ساتھ میں دیکھتا کہ دائیں جانب بھی ملائکہ چل رہے ہیں، بائیں جانب بھی ملائکہ چل رہے ہیں، اور جب میں اپنے مدرسے پہنچا کرتا تو غیب سے آواز آتی جگہ کو فراغ کر دو، اللہ کا ولی مدرسے تشریف لے آیا۔ یہ مقام ملتا ہے تو ایسے نہیں ملتا۔ پھر مجھے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ زمانہ بھی یاد آتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا، بچے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا جو پیچھے بچے باتیں بھی کر رہے ہیں، کیونکہ بچوں کی ایک فطرت ہوتی ہے، تو اگر آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹا شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ آپ بھی یہاں پر آئے ہیں تو کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم واقعات بہت سنتے ہیں، یہ بھی کام تو یہ بھی کارنامہ، اتنے مسلمان، درس و تدریس، حکومت، آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر حکومت کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ رب کریم اگر کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کے چند پہلو ہوتے ہیں۔ آپ چلیں دنیا کے اندر پہلے دیکھ لیں کہ اگر یہاں پر 4 افراد موجود ہوں اور ان 4 افراد کے اندر عزت و مرتبہ اگر کسی کا زیادہ ہو تو کیوں ہوگا؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کی کچھ مثالوں سے بھی سمجھیں، سیکھیں نا، کیونکہ یہاں پر ہمارے یونیورسٹیز کے طلبہ کرام بھی پڑھنے آتے ہیں، کالجز کے بھی آتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جو کالجز میں پڑھاتے ہیں۔ تو بات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی کا مقام ہو، مرتبہ ہو، 4 افراد ہوں، ان 4 افراد میں کسی کا مقام زیادہ ہو تو مقام کس وجہ سے ہوتا ہے زیادہ؟ وہ مقام زیادہ اس وجہ سے ہوگا یا تو اس کا نسب بقیہ میں افضل ہوگا، وہ سید ہوگا۔ اگر سید ہے تو سید ہونے کی وجہ سے سادات کرام میں شامل ہے، حضور کے علیہ السلام کے گھر والوں میں شامل ہے، اور جب حضور علیہ السلام کے گھر والوں میں شامل ہے تو اس کا مقام بھی بلند ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا کرائیٹیریا بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، ان کے اندر کوئی شخص ہے اور اس کا مقام بہت بلند ہے تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیگر کے مقابلے میں یہ علم کے اندر برتری رکھتا ہو۔ 4 طلبہ بیٹھے ہوں، ان میں ایک ان کا استاد ہو تو یقیناً ان 4 کے اندر استاد ممتاز ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی اس لیے یہ ممتاز ہے کیونکہ طلبہ کے مقابلے میں یہ استاد ہے، اس کا علم زیادہ ہے۔ پتا چلا کہ اگر کسی شخص کو مقام ملتا ہے، اگر کوئی شخص 4-5 لوگوں کے اندر ممتاز ہوتا ہے تو وجہ یہ ہوتی ہے یا تو نسب اعلیٰ ہوگا یا پھر علم زیادہ ہوگا یا وقار زیادہ ہوگا۔ ارے قربان جائیے، مجھے کہنے دیجئے، میں اللہ کے کسی ایک ولی کی بات نہیں کرتا، آپ کسی بھی اللہ کے ولی کو اٹھائیں اور پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ نسب میں بھی اعلیٰ ہوگا، علم میں بھی اعلیٰ ہوگا، عبادت میں بھی اعلیٰ ہوگا۔ اب آئیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کہ آپ ان کو بچپن میں دیکھیں، بچپن میں بھی تقوی کا وہ عالم ہے کہ آپ کا کوئی مماثل نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں بھوک کی شدت، جب بھوک لگتی تو پیٹ پر پتھر باندھتے، بھوک کی شدت کا بھی وہ عالم ہے کہ آپ کو ان کے زمانے میں کسی کا نہ ملے گا۔ آپ علم دیکھیں، ان کا وہ عالم ہے کہ آپ کو ان کے زمانے میں کسی کا نہیں ملے گا۔ اور قربان جائیے، آپ نسب دیکھیں تو آپ حسنی سید بھی ہیں، رب کی عطا سے حسینی سید بھی ہیں، حسنی سید بھی ہیں اور آپ حسینی سید بھی ہیں۔ آپ کا شجرہ جا کے امام حسن مجتبی جو کہ امام حسن کے صاحبزادے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا نسب ملتا ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے ملتا ہے۔ نسب کے اندر بھی آپ کا مقام اتنا بلند و بالا۔ ہم کہتے ہیں بھائی چلو آپ کسی نہ کسی بغض اور عناد کی وجہ سے اگر کسی ولی کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم آپ کو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں، لیکن آپ صرف ایک پوائنٹ پر نظر رکھیں، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ نسب دیکھیں کتنا اعلیٰ ہے۔
یا نسب کی وجہ سے کسی کی عزت کرو. حضور علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے اس کے مقابلے میں غیر صحابی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو غیر صحابی کا احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا میرے صحابی کی ایک مٹھی خیرات کو نہیں پہنچ سکتا. ارے جب ایک صحابی کا یہ مقام ہے ذرا سوچیں حضور علیہ السلام کے گھر والوں کا کیا مقام ہوگا, کیا مقام ہوگا. اور حضور علیہ السلام سے جو نسل چلی یقیناً وہ مقام والی بھی ہے, وہ عزت کے لائق بھی ہے, اور یہ مقام ملتا ہے تو سیکریفائس سے ملتا ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سیکریفائس کے حوالے سے سنانا چاہوں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک طالب علم ہے وہ میٹرک کے اندر اچھی پرسنٹیج لے لیتا ہے تو نہ پڑھنے والا یہی کہتا ہے کہ یار پرسنٹیج اس نے لی ہے تعلقات زیادہ ہوں گے. کیا کہتے ہیں؟ تعلقات زیادہ ہوں گے, تعلقات کی وجہ سے پرسنٹیج اچھی اٹھا لی. یہ نہیں پتا ہوگا کہ جب وہ سو رہا ہوتا تھا تو یہ اٹھ کر جاگ کر پڑھ رہا ہوتا تھا. یہ نہیں پتا کہ اس کی ٹائمنگ سیٹ تھی. یہ ایک کوچنگ نہیں بھائی, 3-3 4 کوچنگ لیتا تھا. پرسنل ٹیوٹر الگ تھے. اس کے بعد ایک وقت مقررہ پر رات کو اٹھ کر یہ کریمنگ رٹا بھی کیا کرتا تھا. اس کے بعد اس نے اچھی پرسنٹیج لی ہے. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام اتنا بلند و بالا کیوں ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ پانی میں وضو فرما رہے تھے. پہلے نہریں چلا کرتی تھی تو آپ وضو کر رہے تھے. وضو کرتے کرتے ایک سیب آیا. توجہ رکھیے گا, بچے بھی ہیں, میں چاہوں گا بچوں کو ایپل بہت پسند ہوتا ہے. بچوں باپ کی بات ہے, ایپل اور سیب کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں. ایک سیب تیرتا ہوا آیا. بزرگ چونکہ بھوک کا غلبہ تھا بے دہانی میں وہ کھا لیا. جب وہ سیب کھایا تو کھانے کے بعد دل نے جوش مارا, تو نے کیا کیا. یہ سیب پتہ نہیں کس کی ملکیت میں تھا, پتہ نہیں اس کا مالک کون ہے, پتہ نہیں کہ کس کی اونرشپ میں تھا. تو نے بغیر پوچھے کھا لیا. دل کے اندر ملال پیدا ہوا. قربان جائیے, جیسے ہی ملال پیدا ہوا تو سوچا نہیں جس سمت سے سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا بغیر سوچے سمجھے اسی سمت کی طرف چل دیا. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے. اس باغ کے اندر سیب کے درخت ہیں اور سیب کی ایک ٹہنی پانی کے اوپر لہلہا رہی ہے. سمجھ گئے کہ یہ سیب اسی باغ اور اسی درخت کا ہے. اس کے بعد آپ باغ والے کے پاس گئے اور کہا حضور بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب آپ کی بغیر اجازت بغیر پوچھے غلطی سے کھا لیا. حضور مجھے معاف فرما دیں. جو سننے والے تھے نا باغ کے مالک وہ بھی صاحب نظر تھے. کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی عام شخص سیب معاف کرانے اتنی دور تک آ جائے. ارے جو شخص ایک سیب معاف کرانے اتنی دور تک آ سکتا ہے اس کے دل کے اندر ایمان اور تقوی پرہیزگاری نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں ایسے معاف نہیں کروں گا بلکہ آپ کو 12 ایئرز 12 سال لگاتار میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی بغیر کچھ سوچے سمجھے. آپ نے کہا حضور غلطی کی ہے, جرم کیا ہے, قصور کیا ہے, بغیر آپ سے پوچھے میں نے سیب کھایا ہے, مجھے آپ کی یہ سزا قبول ہے. 12 سال کہ آپ وہاں پر ایک سمجھے کہ وہاں پر باغ کی آپ رکھوالی کرنے لگے. 12 ایئرز بغیر سوچے سمجھے سیب کے عوض وہاں رکھوالی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. ایک مرتبہ جن صاحب کا باغ تھا ان کے کچھ مہمان آئے اور کہا کہ جاؤ جا کر سیب توڑ کر لے آؤ. جب سیب توڑ کر لے کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیب کچے ہیں. کہا کہ تمہیں اتنے سال ہو گئے میرے باغ کی رکھوالی کرتے کرتے, تمہیں آج تک اس بات کی تمیز نہ آئی کہ پکا سیب کیسا ہوتا ہے اور کچا سیب کیسا ہوتا ہے. تاریخی جملے ارشاد فرمائے. کہا حضور ایک سیب کھایا تھا, آج تک سزا بھگت رہا ہوں. خدا کی قسم جب سے باغ کی رکھوالی کر رہا ہوں کبھی سر اٹھا کر میں نے کسی سیب کو نہیں دیکھا. جب سے رکھوالی کر رہا ہوں سیب کو نہیں دیکھا. آپ مسکراتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, کہتے ہیں تم میرے امتحان میں پورا اترے. اب میری ایک اور خواہش ہے, وہ خواہش یہ ہے
کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی اندھی ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی بہری ہے، منہ سے کچھ بول نہیں سکتی گونگی ہے، ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتی لولی ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی لنگڑی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی ہے۔ پھر وہی جملہ کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، شادی ایک وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ بندہ، میں کہوں کہ جب بالغ ہوتا ہے یا بالغ ہونے سے پہلے ہی ذہن کے اندر ایک کریشن ہوتی ہے، ایک امیجینیشن ہوتی ہے، یار ابھی پیسہ کمانا ہے، ابھی تو میں نے گاڑی لینی ہے، ابھی تو میں نے گھر بنانا ہے، گھر کو ویل ڈیکوریٹ کرنا ہے، ابھی میں نے ویل گاڑی لینی ہے، اس کے بعد جا کر پھر میں شادی کروں گا تو شادی میں یہ فوٹوگرافر بھی ہوگا، شادی کے اندر یہ پلاننگ بھی ہوگی، ایونٹ اس طریقے سے مینج ہوگا، اتنے رشتہ دار آئیں گے۔ آپ ذرا سوچیں، امیجن کریں کہ ہم ایک شادی کے لیے کتنی بڑی بڑی پلاننگز کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر جن کے دل سرشاد ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے، وہی جملہ کہتے ہیں، غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، بغیر اجازت سیب کھایا ہے، آپ کی یہ شرط بھی میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، میں آپ کی یہ شرط بھی قبول کرتا ہوں۔ نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد وہ جو والد صاحب ہوتے ہیں، کہتے ہیں، جن کا نام عبداللہ سومعی ہوتا ہے، والد صاحب کہتے ہیں بیٹا جائیے، آپ کی زوجہ اندر انتظار کر رہی ہیں، کمرے میں جائیے۔ جیسے ہی کمرے کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسینہ جمیل عورت جس کی خوبصورتی چاند کے مانند اندر بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ بھی سلامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے تمام اعضاء سلامت ہیں۔ آپ جب یہ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی کمرے سے باہر نکلتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں نا تو چوکٹ سر پہ رکھتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ نے تو کہا تھا لڑکی اندھی، بہری، لنگڑی، لولی، لیکن اندر تو تمام اعضاء سلامت ہیں، بلکہ حسن کا تو کوئی جواب نہیں۔ رب کریم نے کیا حسن عطا فرمایا ہے، تو کیا خوب کہتے ہیں میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میری بیٹی گونگی بھی ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ آج تک اس کی آواز کسی نامحرم نے نہیں سنی۔ جی ہاں، میری بیٹی کانوں سے بہری بھی ہے کہ آج تک کسی نامحرم مرد کی آواز اس کے کانوں میں نہیں گئی۔ جی ہاں، یہ لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے کہ آج تک رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہ اس نے ہاتھ بڑھایا، نہ اس نے قدم بڑھایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب باپ کے تقوی پرہیزگاری کا جی عالم ہو اور ماں اتنی زاہدہ، طیبہ، پاکیزہ ہو، تو جب اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد کوئی عام اولاد نہیں ہوتی، دنیا آج اس کو جانتی ہے تو غوث اعظم کے نام سے جانا کرتی ہے، غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانا کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ والدین کی سیکریفائزیشن ہوتی ہے جو اولاد کے اندر نظر آتی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ جب ہماری شادیاں ہوں، اس کے اندر کس طریقے سے آپ دیکھیں بےہودگی کا کیا عالم ہوتا ہے، گانے، باجے، فساد اور بمباری، اور کیا کہتے ہیں آتش بازی جو لوگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا پیسہ اپنے لاکھوں روپے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں اولاد چاہیے تو غوث اعظم جیسی چاہیے، اولاد چاہیے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی چاہیے۔ خدا کی قسم، خود پاکیزہ ہوں، اپنی نظروں کو، اپنی گفتگو کو پاکیزہ رکھے، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزاریں، انشاءاللہ عز و جل رب کریم آپ کو پاک و ستھری اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ تو تمام تر چیز کا نچوڑ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے والدین بھی کہتے ہیں کہ بچے ہماری فرما برداری نہیں کرتے، ہم کچھ کہتے ہیں تو پلٹ پر جواب دے دیتے ہیں، ہماری سنتے نہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ خود تقوی اختیار کریں۔ آپ بچے کو 1000 بار نماز کا کہیں، وہ نہیں سیکھے گا، آپ خود پڑھنے لگ جائیں، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کو دیکھ کر نماز پڑھنے والی بن جائے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے کہ خود عمل کریں۔ اور ایک آخری بات بتا کر اجازت چاہوں گا، ایک آخری بات آپ کو بتا کر اجازت چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں آپ یہ محفلیں سجاتے ہیں، دیکھیں نا آج بھی کتنی رونقیں لگی ہیں، اسٹیج پر بھی ماشاءاللہ نعت خوانوں کی قطار ہے، افراد بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، پھول بھی ہیں، اور دیکھیں آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، بھائی چہروں پہ رنگینیت ہے نا،
چہرے خوش ہیں نا، دل کے اندر سکون تازگی داخل ہو رہی ہے نا. لوگ کہتے ہیں آپ محفل میلاد میں جاتے ہیں، آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں منانے جاتے ہیں، آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ جاتے کیوں ہیں؟ اس کا آپ کو بینیفٹس کیا ہوتے ہیں؟ فائدے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوال پیر مہر علی شاہ صاحب سے بھی کسی نے پوچھا. حضور آپ یہ بتائیے کہ آپ بابا فرید کے مزار پر، عرس پر بار بار جاتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کیوں جاتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا خوب جواب دیا. کہا میں بابا فرید کے مزار پر، عرس پر بار بار یہ دیکھنے جاتا ہوں کہ میرے فرید نے پوری زندگی اللہ اللہ کیا ہے، اب رب لوگوں سے فرید فرید کیسے کہلوا رہا ہے. تو ہم خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف منانے اس لیے جمع ہوتے ہیں، میرے خواجہ نے پوری زندگی اللہ اللہ کیا، اب رب لوگوں سے خواجہ خواجہ کیسے کہلوا رہا ہے. اور آج بھی ہم یہاں پر جمع ہیں، میں چاہتا ہوں حاضرین ناظرین دیکھ لے کہ غوث الورا کی شان دیکھنی ہے. بغداد جا کر دیکھ، جلوے خدا کے دیکھنے ہیں. بغداد جا کر دیکھ، گر جہنم تجھ کو ناز ہے اپنی آگ پر. میں بندہ ہوں غوث اعظم کا، تو مجھ کو جلا کر دیکھ. بندہ ہوں غوث اعظم کا، تو مجھ کو جلا کر دیکھ. وما علینا الا البلاغ المبین. صاحب سے آخر میں یہ عرض ہے کہ یہ بزم عشق صحابہ اہل بیت کی جانب سے ماہانہ اجتماع ہے. الحمدللہ ہماری ٹائمنگ 8 بجے سے 9 بجے، 8 بجے سے 10 بجے تک کی ہے. مختصر سا اجتماع ہے، بیان کے اختتام ہے. اب انشاءاللہ ایک منقبت، اس کے بعد کچھ مناجات کے شعر، اس کے بعد ذکر، دعا اور سلام کا سلسلہ ہوگا. تمام احباب جو سن رہے ہیں وہ اجتماع کے اندر جب نعت خوانی اور بیان میں شامل ہوئے ہیں تو آپ سے عرض ہے کہ ذکر و اذکار میں بھی شامل ہوں، ذکر بھی کریں، دعا بھی کریں، کیونکہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں. انشاءاللہ دعا کریں گے تو رب کریم اپنے محبوب علیہ السلام اور محبوب کے بہت ہی پیارے بندے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول فرمائے گا. ہے محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی پیر ہے بے شک لاسانی. غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی ہے محبوب سبحانی. غوث اعظم جیلانی پیر ہے بے شک لاسانی. غوث اعظم جیلانی بولو ہے محبوب سبحانی. غوث اعظم جیلانی پیر ہے بے شک لاسانی. غوث اعظم جیلانی حسنی سید کے پدر اور حسین ہے مادر. حسنی سید کے پدر اور حسین ہے مادر. دونوں طرف سے ہے ان کا اعلیٰ رتبہ لاغر. دادا گر ان کے ہے در، یہ ہے ولیوں کے سرور. دادا گر ان کے ہے در، یہ ہے ولیوں کے سرور. نسبت میں ہے لاسانی میرے غوث اعظم جیلانی ہے محبوب سبحانی. غوث اعظم جیلانی پیر ہے بے شک لاسانی. غوث اعظم
کی موجودگی میں عدنان عکس یہ کلام لکھتے ہیں، نیا کلام آپ کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں، اس میں ایک وہ شعر بولتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں یہ شعر کی اصلاح بھی چاہوں گا. کہتا رب اکبر ان کی زبان بن کر اکثر، کہتا تھا رب اکبر ان کی زبان بن کے اکثر، ورنہ محفل میں ان کی مائک تھے نہ اسپیکر. کہتا تھا رب اکبر ان کی زبان بن کے اکثر، ورنہ محفل میں ان کی مائک تھے نہ اسپیکر. پڑھ کے سناتے تھے میرا، سنتے تھے لاکھوں انسان. پڑھ کے سناتے تھے میرا، سنتے تھے لاکھوں انسان. جب آیات قرآنی غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی ہے محبوب سبحانی، غوث اعظم جیلانی پیر ہے بے شک لاسانی. میرے غوث اعظم جیلانی میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام. دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے چوری گھر پھیلائے بڑے دیر سے. پھر میرا ہم نے چوری گھر پھیلائے بڑے دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے مقتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائے بڑے دیر سے. پھر میرا ہم نے آس ہے لگائے بڑے دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ، تم جو بناؤ، تم جو بناؤ، تم جو بناؤ، تم جو بناؤ بات بنے گی میرا. تم جو بناؤ بات بنے گی میرا، تم جو بناؤ بات بنے گی. دونوں جگہ میں لاج رہے گی، لاج رہے گی. ہاں لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو. وقتوں کی جھولیاں بھر دو، بھر دو. کاسا سب کا پنجہ جانے خیر سے. پھر میرا بھر دو کاسا سب کا پنجہ جانے خیر سے. مشکل جب سر پر آئی، مشکل جب سر پر آئی، تیری رحمت آڑ آئی.
مشکل جب سر پر آئے تیری رحمت آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا یا میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چل چل آسی کا گزارا تیرے خیر سے پھر میرا چل چل آسی کا گزارا تیرے خیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام نے چھوڑی ہے پھیلائی بڑے دیر سے پھر میرا غم نے چھوڑی ہے پھیلائی بڑی دیر سے شیئن اللہ یا عبدالقادر ساکن البغداد یا شیخ دلنی شیئن اللہ یا عبدالقادر ساکن البغداد یا شیخ دلنی شیئن اللہ یا عبدالقادر ساکن البغداد یا شیخ دلنی دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر جگہ جگہ تو قدم غوث اعظم شیئن اللہ یا عبدالقادر ساکن البغداد یا شیخ جیلانی شیئن اللہ یا عبدالقادر ساکن البغداد یا شیخ جیلانی لاتا پلاتا ہے رب دو عالم کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم تجھے کہ اپنی قسم غوث اعظم شیئن اللہ یا عبدالقادر ساکن البغداد یا شیخ جیلانی شیئن اللہ یا عبدالقادر ساکن البغداد یا شیخ جیلانی کہے کس جا حسن اپنے دل کی 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 سن بول تیرے سوا غوث اعظم شیئن اللہ یا عبدالقادر ساکن البغداد یا شیخ جیلانی شیئن اللہ یا عبدالقادر ساکن البغداد یا شیخ جیلانی 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 شیخ 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 جیلانی 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 جیلانی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اب کچھ اعلانات پیش کیے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدقے کی فضیلت کتنی بلند ہے۔ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ایسے چٹ کر جاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ آئے قرآن کریم میں صدقے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ کچھ خرچ کرے تو اللہ اس کے بدلے میں کئی گنا اس کو دیتا ہے۔ یہ شان ہے رب تعالیٰ کی۔ الحمدللہ عز و جل جامعہ نور القرآن و جامعہ سیدہ کائنات میں طلبہ و طالبات کو قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عالم و عالمہ کورس بھی فی سبیل اللہ کرایا جاتا ہے، جس کے بانی و چیئرمین قبلہ سید محمد علی شاہ صاحب ہیں۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ جامعہ نور القرآن و جامعہ سیدہ کائنات جو کہ شاہ صاحب قبلہ محمد علی شاہ صاحب کے زیر سرپرستی چل رہا ہے، اگر آپ کی دینی خدمات کی بات کی جائے تو کئی شعبہ جات ہیں جن پر آپ کام کر رہے ہیں، جیسے شعبہ قاعدہ طلبہ و طالبات، شعبہ ناظرہ طلبہ و طالبات، شعبہ حفظ، شعبہ عالم کورس، شعبہ عالمہ کورس، شعبہ ویلفیئر، اس میں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اور شعبہ روحانی علاج، شعبہ امامت کورس، شعبہ رمضان کی نشریات، شعبہ عاشورہ نشریات، اور شعبہ حزب البہار، اور شعبہ نفلی اعتکاف، اور کئی شعبہ جات ایسے ہیں جن پر ابھی کام جاری ہے، جیسے شعبہ کالج، یونیورسٹی، میڈیکل، آر او پلانٹ وغیرہ، ان پر ابھی کام جاری ہے۔ تو ان تمام تر شعبہ جات کو چلانے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ کئی لاکھ اخراجات درکار ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ماہ۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس میں بھرپور تعاون فرمائیں تاکہ آپ کے محلے کا ادارہ مضبوط ہو جائے۔ اسی کے ساتھ بزم عشق صحابہ و اہل بیت کی جانب سے ہر ماہ کے پہلے جمعے کو آپ کی اسی مسجد فیضان اولیاء میں اجتماع ہوگا۔ اگلا اجتماع یکم جنوری، 1 جنوری کو ہوگا، اور میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ اسی کے ساتھ بزم عشق صحابہ و اہل بیت اجتماع و ویلفیئر کے بانی و چیئرمین مبلغ علامہ احمد رضا مدنی کی جانب سے پچھلے 4 سالوں سے ماہانہ راشن تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، جس میں کثیر تعداد میں ہر ماہ راشن کی تقسیم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس کارخیر میں بھی تعاون فرمائیں۔ اور آخری اعلان، بزم عشق صحابہ و اہل بیت کی جانب سے ہر ہفتے آپ کے محلے میں اگر آپ کوئی پروگرام رکھنا چاہیں تو ہمارے اس بزم کے ایونٹ آرگنائزر محمد اسامہ جو کہ آسیہ لودھی کے چیئرمین ہیں، ان سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم
بزم عشق صحابہ و اہل بیت کو ترقی عروج عطا فرمائیں، اپنے زبان میں رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب تک بزم جاری ہے اور نعرے نہیں لگے، اب محبت کے ساتھ نعرے لگانے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر لگانے ہیں۔ نعرے تکبیر، بھائی آواز نہیں ہے، جاندار ہونے چاہیے نا یار، 11ویں کی بڑی محفل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پرکیف محفل اجتماع بزم عشق صحابہ کی جانب سے منعقد ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہر ماہ اس کی ترکیب جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہم شرکت فرماتے رہیں گے اس میں۔ آئیے مناجات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محفل اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ محفل جب اپنے اختتام کی طرف ہوتی ہے تو وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ تو آئیے مناجات میں اللہ کے حضور گھر کے جو ہمارے دل کی خواہشات ہیں کو دل میں رکھ کے مانگتے ہیں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے رحیمی کا صدقہ تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اور میری
مجرم ہو جہاں برکا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو دوزخ سے بچا لینا مقبول یہ عرض میری منظور خدا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے مہروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا اب انشاءاللہ ذکر ہوگا تمام احباب ذکر میں شامل ہو جائیں دل کو حاضر کر لیں دماغ میں بس یہ خیالات ہوں کہ میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں اور یقیناً دلوں کی جلا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے آنکھوں کو بند کرے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا دوست بیٹھے ہیں سب کچھ بھول کر اللہ کی رضا کے لیے دل کو متوجہ کر کے ذکر میں شامل ہو جائے میں چاہوں گا تمام جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں کیمرہ مینس ہیں کو والے ہیں پڑھنے والے ہیں تمام ابھی سب کچھ چھوڑ کر جو ہے اس کو وہیں روک کر ذکر کے اوپر اپنا فوکس رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واذكروا الله 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آئیے اب دعا کے اندر شامل ہو جائیے.
رب کریم نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کرنے والا ہوں۔ تو آئیے اپنے تمام غم، پریشانیاں، تکالیف رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اس سے مدد اور رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا رب المصطفیٰ بدو فہل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقے اے رب کریم ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، تیری بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مولا، جس زبان سے مولا گفتگو کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں مولا، تیری قسم یہ زبان بھی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ ہاتھ بھی گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں مولا، یہ جسم کا روا روا مولا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مولا، تجھ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، تیرے سامنے تو سب کچھ آیا ہے مولا، تو ہی تو ہے جو بادشاہ ہے مولا، تو ہی تو ہے جو مالک ہے مولا، تو ہی تو ہے جو دل کے اندر آرزو ہے مولا، تو ہی تو ہے کہ جب تمام ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں مولا، دل میں تیری ہی تو آس ہوتی ہے مولا، تو ہی تو ہے جب پریشان ہوتے ہیں تو تیرا نام لیتے ہیں مولا، تو ہی تو ہے جب قرضوں میں پھنس جاتے ہیں تو زبان سے جو نام نکلتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے مولا، تجھے تیرے اسم جلالت اللہ کا واسطہ مولا، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب کے محبوبین صدیقین اہل بیت اطہار کا واسطہ اے رب کریم، ہم اپنی خالی جھولیوں کو لیے اپنی توبہ کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا، تو ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو، حسیان پہ شرم سار ہوں توبہ قبول ہو، جا سوز و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو، سرتابر کے سار ہوں توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ رب کریم سنا ہے کہ قبر ہر انسان کو دبایا جاتی ہے، جو گناہگار ہوتا ہے اسے قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں گھل مل جاتی ہیں، مگر وہ بندہ جسے تو پیار کرتا ہے نا، جسے تو محبت کرتا ہے نا، جو تیرا پیارا ہوتا ہے اسے قبر اس طرح اپنے آغوش میں لیتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو لے لیتی ہے۔ مولا ہم بہت گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے سامنے اپنے تمام جرموں کا اقرار کرتے ہیں مولا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ رب کریم جب قبر میں جائیں تو قبر ایسے دبائے جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے مولا، قبر کی منازل کو آسان کر دے۔ اے رب کریم جب ہم تیرے سامنے بروز محشر پیش ہوں تو مولا، جس طریقے سے تو نے دنیا میں ہمارے عیبوں کو ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بیوی بچوں سے، ہمارے دوستوں سے، ہمارے شاگردوں سے، ہمارے اساتذہ سے چھپا کے رکھا مولا، بروز محشر اسی طریقے سے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھنا مولا، ہمارے عیبوں کو ہمیشہ چھپائے رکھنا۔ رب کریم اجتماع میں جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں مولا، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو دیکھ رہے ہیں مولا ناظرین کے گھروں میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور کر دے، قرضوں میں پھنسے ہیں قرضوں میں خلاصی عطا کر دے مولا۔ کووڈ-19 ہے، ہماری اسکول کی فیلڈ ہے مولا، ہمیں پتہ ہے جن لوگوں نے اس سال نئے اسکولوں کا آغاز کیا تھا
رب کریم وہ برباد ہو کر رہ گئے، جنہوں نے نئے کاروبار شروع کیے تھے وہ برباد ہو کے رہ گئے، اسکولز خالی ہو گئے، کالجز خالی ہو گئے، لوگوں نے دکانیں جو بڑے بڑے ریسٹورانٹ تھے مولا وہ خالی کر دیے، اے رب کریم لوگ قرضوں میں ڈوب گئے، مگر مولا تجھ سے امید باقی ہے، اے رب کریم اس بیماری کو ہمارے وطن عزیز سے دور فرما دے، دور کر دے، اے رب کریم ہمارے گھروں کے اندر چین عطا کر دے، سکون عطا کر دے، خوشحالی عطا کر دے، اے رب کریم ہمارے گھروں کو پریشانیوں سے دور فرما دے، پریشانیوں کو ہمارے گھروں سے دور کر دے، اے رب کریم ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے، اپنا نیک بندہ بنا لے، اے رب کریم تیرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا لے، اے رب کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اے رب کریم جہاں جہاں دشمنان اسلام ہیں تمام کو نیست و نابود فرما دے، اے رب کریم ہمارے جامعہ نور القرآن و سید کائنات ہمارے سید محمد شاہ صاحب اے رب کریم اتنی محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، اے رب کریم تو ہمارے جامعہ کو اے رب کریم مزید ترقیاں عطا فرما، جامعہ سیدہ کائنات کو ترقیاں عطا فرما، اے رب کریم اس مسجد کو اے رب کریم ترقیاں، عروج، کامیابیاں عطا فرما، اے رب کریم سید محمد شاہ صاحب کی حفاظت فرما، اے رب کریم آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، اے رب کریم آپ کی شان میں، شوکت میں، عزت میں، مال میں، اولاد میں رب کریم اضافہ کر دے، اے رب کریم جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان تمام کی جو دعائیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اے رب کریم تو تمام کو جانتا ہے، اے رب کریم تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اے رب کریم ہماری بزم اس کے صاحب و اہل بیت جتنے یہاں پہ کارکنان، ذمہ داران، ہمارے ایونٹ آرگنائزر اور ہمارے رب کریم جامعہ کے جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے ہمائیوں ہیں بالخصوص، اور ہمارے فرقان ہیں، اے رب کریم اور جتنے بھی ہمارے طلبہ کرام ہیں جامعہ کے اندر جو ساتھ دیتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی رب کریم طلبہ کرام ہیں، محسن ہیں، اولا کے اندر بھی بہت سارے بچے ہیں، ثانیہ میں بھی، ثالثہ میں، تمام کا نام نہیں لے پاؤں گا، اے رب کریم تمام کو باعمل عالم دین بنا دے، اے رب کریم تمام کو باعمل مفتی اسلام بنا دے، تمام کے علم میں، عمل میں، عمر میں رب کریم برکت عطا فرما، زندگی کی شان کی، موت دے ایمان کی، دوستی قرآن کی، دین کی، اسلام کی، اے رب کریم ہماری بزمش کے صحابہ کو بھی ترقی عطا فرما، بزمش کے صحابہ اہل بیت کے ویلفیئر کو بھی ترقی عطا فرما، رب کریم ہمارے ساتھ معاونین پیدا فرما، مددگار پیدا فرما، ترقی عروج عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزمش کے صاحب علیہ بیت کی جانب سے اختتام میں اعلان کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ جامع مسجد فیضان اولیاء جامع نور القرآن و سیدہ کائنات میں ہر ماہ کے پہلے جمعے انشاءاللہ عز و جل اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام ہوگا۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا جنوری کا جو پہلا جمعہ ہے 10 جنوری انشاءاللہ اس کا پروگرام منعقد ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہماری بزمش کے صحابہ اہل بیت کے محافل الحمدللہ گھر گھر گلی گلی محلہ محلہ سجائی جاتی ہیں۔ ہمارے اسامہ بھائی ہمارے ایونٹ آرگنائزر ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کا نمبر میں بتا دوں، اگر ہمارے اجوا والے بھائی بعد میں اس کو چلا بھی دیں تو آپ کی نوازش ہوگی، یا آپ کی جو اوپر ہیڈنگ آتی ہے اس کے اندر ڈال دیں تو یقیناً یہ نوازش ہوگی۔ نمبر لکھ لیجئے تاکہ اگر آپ نے رابطہ کرنا ہو تو جامع نور القرآن میں ہمارے خالد بھائی زوین بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا نمبر لکھ لیجئے اسامہ صاحب کا 030027369757 آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ جزاک السلام کے 2 شعر
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا صلاۃ والسلام زینت عرش مولا صلاۃ والسلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم میں مسلم ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں مسلم ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام مولاي صل وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میں اختتام میں بالخصوص جامعہ نور القرآن سید محمد علی شاہ صاحب آپ کو اجبہ پروڈکشن ہمارے بلال ثانی صاحب کی پوری ٹیم کو اور ہماری بز مشک صاحب اہل بیت کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کا چیئرمین ہونے کی حیثیت سے آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام کے تعاون سے آپ تمام کی مدد کے بغیر یہ تمام چیزیں ممکن نہیں تھی رب کریم آپ تمام کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے رب کریم آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے آپ تمام کو بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ